السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں آج آپ جانیں گے حاتم طائی کی پوری حقیقت، فل ہسٹری۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے پرانے عرب کے ایک قبیلے سے جس کا نام تھا طئی۔ اسی قبیلے میں ایک ایسے شخص کا پیدا ہونا لکھا گیا تھا جس کا ذکر صرف ان کے اپنے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کرتی ہے۔ نام تھا حاتم بن عبداللہ طائی۔ لوگ انہیں محبت سے کہتے تھے حاتم طائی۔ حاتم طائی صرف ایک امیر شخص نہیں تھے، وہ صرف ایک رئیس انسان نہیں تھے، وہ ایک مثال تھے، انسانیت، سخاوت اور رحمت کی مثال۔ آج بھی جب کوئی شخص بنا کسی لالچ کے کسی کی مدد کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، بالکل حاتم طائی جیسے۔ ان کی زندگی کا ہر پل کسی اور کے لیے جینے میں گزرا، اپنے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لوگوں کے لیے تھا، ان کا قصر، ان کا کھانا، ان کی دولت، ان کی ہمت، سب کچھ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مسافر رات کے اندھیرے میں ان کے قلعے کے پاس آیا، بھوکا تھا، تھکا ہوا تھا، ڈر سے حاتم کے دروازے پر دستک دی۔ خوف اس بات کا تھا کہ کہیں داروان اس سے ڈانٹ کر بھگا نہ دے، مگر دروازہ کھلا اور خود حاتم طائی سامنے آئے۔ بنا کوئی سوال کیے اس مسافر کو اندر بلایا، اسے کھانا دیا، پانی دیا اور پھر اپنے ہی کمرے میں سلایا۔ صبح جب وہ مسافر جانے لگا تو حاتم نے اس کے لیے ایک باغ اور کچھ دولت بھی تحفے میں دے دی۔ مسافر رو دیا، کہنے لگا میں تو تمہارا دشمن تھا، تمہارے قبیلے کے خلاف تھا۔ حاتم مسکرائے، صرف اتنا کہا میں انسانیت کا دشمن نہیں ہوں۔ ایسی شخصیت تھی حاتم طائی کی۔ ایک اور واقعہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ ایک فقیر ان کے پاس آیا، کہا مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حاتم طائی نے پورا محل اس فقیر کے نام کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا آپ نے ایک اجنبی کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، تو حاتم نے کہا جب اللہ مجھے روز اور زیادہ دے رہا ہے تو میں رو کیوں۔ ان کی سخاوت کی مثال صرف آج تک زندہ نہیں بلکہ اس وقت بھی دشمن ان کا عزت سے نام لیتے تھے۔ کہانی یہیں تک سیمت نہیں، حاتم طائی کی زندگی میں ایک اور نیا موڑ آتا ہے۔ 7 سوالوں کا سفر۔ ایک جادو کی دنیا تھی، ایک شہزادی تھی جسے کسی نے بددعا دے دی تھی۔ بددعا کے تحت اس کا نکاح تب تک نہیں ہو سکتا تھا جب تک کوئی انسان دنیا کے 7 عجیب و غریب سوالوں کے جواب ڈھونڈ کے نہ لائے۔ بہت سے شہزادے، بہت سے جوان اس سفر پر نکلے لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ لیکن حاتم طائی نے جب اس دعوت کو سنا تو کہا اگر کسی کی مصیبت میں مدد نہ کر سکا تو میری زندگی کس کام کی۔ وہ نکل پڑے بنا کسی خوف کے۔ ہر سوال ایک نئی منزل تھی، ہر راستہ ایک نیا امتحان۔ کبھی وہ جنوں کے شہر میں جاتے، کبھی پریوں کے جنگلوں میں، کبھی ڈوبتے ہوئے کشتیوں کو بچاتے تو کبھی اپنی جان کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ ایک سوال تھا محبت کیا ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا محبت وہ ہے جو بنا ملاپ کے بھی زندہ رہے، جو صرف چاہنے کا نام نہیں بلکہ نبھانے کا ارادہ ہو۔ ایک سوال تھا سچا انسان کون ہے؟ حاتم طائی نے کہا وہی جو خدا سے ڈرتا ہے لیکن انسان سے محبت کرتا ہے۔ ہر جواب ان کا سچ تھا۔ ہر قدم پر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں، ایک ولی ہے۔ جب وہ 7واں سوال لے کر واپس آئے تو لوگ حیران رہ گئے۔ شہزادی آزاد ہوئی، جادو ٹوٹا اور حاتم طائی کا نام پھر سے روشن ہو گیا۔ لیکن جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس شہزادی سے نکاح کریں، آپ ریاست کے مالک بن جائیں، تو حاتم طائی نے صرف ایک بات کہی میرا راستہ دنیا سے نہیں خدا سے ہے۔ آخر کار جب ان کا وقت پورا ہوا تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے جو میں تھا وہ رہ گیا، جو میں کر گیا وہ زندہ رہے گا۔ آج بھی لوگ عرب کے اس ریگستان میں ان کے قبر پر پھول چڑھاتے ہیں۔ کوئی ان سے کچھ مانگنے نہیں آتا بلکہ ان کے جیسے بننے کی دعا کرتا ہے۔